اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں جرگہ سلیم صافی کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرے آج کے مہمان کے سیاسی نظریات سے تو اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کے باکمال اور صاحب علم ہونے میں کوئی شک نہیں۔ پاکستان کے نمبر 1 وکلاء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اس پائے کے وکیل ہے کہ جب بغاوت کے مقدمے میں ہمارے بھائی میجر عامر صاحب کو انہوں نے سرخرو کروایا تو میجر عامر صاحب نے کہا کہ اگر بابر اعوان جیسا وکیل ہو تو انسان کا روز بغاوت کرنے کو جی چاہتا ہے۔ وہ دینی علم پہ بھی دسترس رکھتے ہیں، دینی پروگرام خود پیش کرتے بھی رہے ہیں، کالم نگار بھی ہیں، ادیب بھی ہے، اینکر بھی رہے ہیں، لیکن جو بڑا حوالہ ہے ان کا وہ سیاست ہے۔ اور سیاست بھی اس حوالے سے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے وہ آصف علی زرداری صاحب کے رائٹ ہینڈ سمجھے جاتے تھے اور آج عمران خان صاحب کے رائٹ ہینڈ سمجھے جاتے ہیں۔ تو آج کے جرگے میں بات ہوگی مشیر برائے پارلیمانی امور ڈاکٹر ظہیر الدین بابر اعوان صاحب سے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب وقت دینے کے لیے۔ اور سب سے پہلے یہ عمران خان صاحب کی حکومت کو 2 سال ہو گئے اور آپ سے بہتر اگرچہ ترجمان اور بہت سارے ہیں، لیکن آپ جیسی وکالت اور ترجمانی کوئی نہیں کر سکتا۔ تو عمران خان صاحب کی 3 بڑی کامیابیاں آپ کے نزدیک کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو ویری مچ صافی صاحب، بہت شکریہ۔ آپ جو اچھی باتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا اجر آپ کو دے۔ ایک واقعہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو ایک صحابی کوئی آدمی گزرا، انہوں نے کہا کہ یہ آدمی مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، تو آپ نے کہا کہ دوڑ اس کو جا کے بتا دیں۔ تو اچھی بات اگر کوئی ذہن میں کسی کے لیے آئے تو وہ ضرور کہنی چاہیے، آدمی ہو، ملک ہو، عہدیدار ہو۔ وہ سیاسی اختلاف اور اس کی بیادبی تو ہم کر لیتے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے آپ جو ہیں وہ سیاسی اختلاف بھی کوئی جرم نہیں ہے، وہ تو اپنا اوپینین ہے، جی، ایک گھر میں بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کو یاد ہے ایوب خان صاحب اقتدار میں تھے، ان کے سگے بھائی بہادر خان صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن تھے، لیکن وہ دور اس طرح کے مکہ کا نہیں تھا۔ انہوں نے بڑا ظالم قسم کا شعر پڑھ دیا تھا ایک دفعہ اسمبلی میں۔ دیکھیے، جو 3 بڑی کامیابیاں ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی لیڈ بائی پرائم منسٹر عمران خان صاحب، ان میں سے پہلی کامیابی یہ ہے کہ پاکستان میں پہلی دفعہ بامانی احتساب کرنے کی ادارہ جاتی، ناٹ دی پولیٹیکل اکاؤنٹیبلٹی، اس لیے کہ یہ تو ان سے بہت پہلے آئی۔ آپ کو یاد ہے کہ سب سے پہلے جو ٹرائبونل بنے وہ غلام اسحاق خان صاحب نے بنائے، اکاؤنٹیبلٹی کے ٹرائبونلز۔ ان کے جانے کے بعد پھر لغاری صاحب نے جو 1996 کا احتساب آرڈیننس تھا جاری کیا۔ نواز شریف صاحب کو جب 2/3 میجورٹی کہتے ہیں ملی تھی یا دی گئی تھی، اس کے بعد انہوں نے ایک ایکٹ بنا دیا اس کو، اور اپنی پارٹی کا ایک سینیٹر اس کا انچارج لگا کے انصاف کے سارے تقاضے انہوں نے پورے کر دیے۔ اور یہ جو احتساب کا ادارہ تھا، اس کی تخلیق پہلے شروع میں اور پھر اس کی تشکیل جو آخری اس وقت ڈسپنسیشن چل رہی ہے، وہ دونوں بھی نواز شریف صاحب کے ہاتھ سے ہوئی ہیں، اور ساتھ اس میں پھر مشرف صاحب نے چار چاند لگا دی۔ مشرف صاحب کا جو ٹائم تھا وہ الٹرا کانسٹیٹیوشنل ٹائم ہے۔ I'll be frank، آپ کو یاد ہے کہ ہم نے لڑائی لڑی، تو اس لیے وہ تو نکال دیجیے۔ جمہوری ادوار سو کالڈ اگر پچھلے گنے جائیں تو اس میں یہ صورت رہی۔ ٹھیک، پہلی دفعہ جو اداروں کے اندر، اپنی کیبنٹ کے اندر، اپنی پارٹی کے اندر، اپنی ٹیم کے اندر، اور پاکستان کے بڑے بڑے اداروں کے اندر پہلی دفعہ لوگوں کو یہ وائب گئی ہے۔ اور نیچے آپ دیکھیں نا، ایک زمانہ تھا جب بڑی گاڑی آ جائے تو چھوٹے چھوٹے مزدور لوگ ہٹتے تھے، اب بڑی گاڑی آ جائے تو اس میں بیٹھا ہوا بڑی گاڑی والا وہ ان مزدوروں کے سوال سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ ایوری بڈی ہیز گون رپورٹر۔ ٹھیک، جو آلٹرنیٹ میڈیا آ گیا، ایک اکاؤنٹیبلٹی ہو گئی، بہت بڑا۔ دوسرا ہے پاکستان کی فارن پالیسی۔ فارن پالیسی کے 3 فیسٹس ہیں، تفصیل سے بعد میں اگر کوئی سوال ہے تو میں بات کر لوں گا۔ اس کا پہلا فیسٹ یہ تھا کہ ہم ارریلیونٹ ہو گئے تھے امت مسلمہ میں۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ آتے ہیں، کوئی آتا ہے کہتا ہے جی میں نے دبئی میں لینے ہیں مجھے دے دو، کوئی کہتا ہے میرے مے فیئر والے ہیں ان کے لیے کوئی خط دے دو۔ تو اس کی وجہ سے بے توقیری کسی ایک شخص کی نہیں ہوئی، اور یہ کہتے ہوئے مجھے کوئی خوشی نہیں ہوتی کہ کسی کی بے عزتی ہو گئی۔ پاکستان کی بے توقیری ہوئی۔ برابری کی سطح پہ جو مسلم بلاک تھا اس کے اندر ہم نے
3 काम किए. पहला काम ये था कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान इस कदर एस्केलेशन थी, मेरे पास तफसीलात हैं, आई एम अंडर ओथ नॉट टू डिस्क्लोज इट, ये भी मैं आपके प्रोग्राम में कह दूं कि जो मुशीर होता है वो बाकायदा हल्फ साइन भी करता है. लोग कहते हैं ना हल्फ नहीं उठाए हुए, वो मुशीर हल्फ उठाता है, आई नहीं होता है. तो इसलिए आई एम अंडर ओथ इन राइटिंग विद माई सिग्नेचर्स, इसलिए मैं ये नहीं कर सकता कि मैं वो सारी बातें खोल के यहाँ रख सकूँ. लेकिन मैं इतना ज़रूर आपको बताना चाहता हूँ कि एस्केलेशन इस कदर थी कि जंग होने के चांसेस थे. उनको पाकिस्तान में सहूलतकारी का किरदार अदा करना, ये एक तारीखी वाक़या है. ये पहली बात मैं बता रहा हूँ. सऊदी अरब से बात की, कहा कि पाकिस्तान चाहता है कि आपकी ईरान से बात हो. उनसे कंकरेंस लेने के बाद फिर ईरान से बात हुई, दोनों ने उसको खुशामदीद कहा. और आज जो हालात नए पैदा हुए हैं उनमें भी पाकिस्तान यही किरदार अदा करने का इरादा रखता है इमरान खान की क़यादत में. यानी सऊदी अरब और ईरान की जंग टली इमरान खान साहब की सालसी से? जी टली. अच्छा, टली. ठीक. तीसरी का एक दूसरा जो पहलू मैंने आपको बताया वो ये था. एक बात और जो सबसे बड़ी कामयाबी है इमरान खान की, वो ये है कि पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं, रीजन की कम अज़ कम तारीख़ में, मैं पूरी दुनिया नहीं कहता, अगर किसी जगह इतना बड़ा अगर कोई सोशल असिस्टेंस का दिहाड़ीदार के लिए और आम आदमी के लिए डायरेक्ट 140 अरब और फिर और भी आ रहे हैं अभी 160 अरब आप लगा लें, करोड़ों लोगों तक पहुँचे. इससे पहले जितने प्रोग्राम आए उनमें सियासत आ गई. अंदर बैठ के हमारी बात हुई, ठीक, टीम के लोगों ने, काबीना के लोगों ने कहा कि हमें फ़ायदा होगा हलकों में, पैसे हमारे जरिए तकसीम किए जाएं. पहले तो आपको याद है ना, फॉर्म्स दे दिए जाते थे, जाओ उसके डेरे पे, वहाँ से मिलेंगे और बड़े खान साहब से मिलेंगे, उससे बड़े चौधरी साहब से मिलेंगे. और उस पर इमरान खान ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया, हमने किसी कब्र में नहीं जाना, सीधी बात करनी चाहिए. वो मौक़िफ़ ये था कि मैं चूँकि अल्लाह की रज़ा के लिए, मुझे डर है कि इनमें से लोग कोरोना से कम मरेंगे, भूख से ज़्यादा मर सकते हैं, इसलिए मैं इनको पैसे दूंगा. सियासत की मुझे इसमें कोई परवाह नहीं है. ना कोई फ़ोटो लगी. आपको याद है कि एक बहुत बड़े साहब हुआ करते थे, उनकी फ़ोटोएं लैट्रीन पे भी लगी. मच्छर मारने को जाता था तो स्प्रे के पाउडर के ऊपर भी अपनी फ़ोटो, ये एक कल्चर था ना. नहीं, उसके दूसरों इसाकार ने भी अपने आर्टिकल में तारीफ की. हालांकि बाकी अब ये 3 बड़े ऐसे काम हैं जिनके नतीजे में पाकिस्तान से उम्मीद पैदा हुई है. ठीक. अच्छा, उस रोज़ असद उमर साहब ने 3 कामयाबियाँ बताई थी, तो 3 नाकामियाँ भी. तो 3 नाकामियाँ या 3 ब्लंडर्स भी आप बताना पसंद करेंगे इस हुकूमत की? देखिए, मैं जिस अरसे की आप बात कर रहे हैं ना, उस अरसे में मैं वज़ीर नहीं था, इसलिए जो असद उमर साहब ने कहा, मैंने सुना नहीं फ्रैंकली स्पीकिंग, वो किसी और पर्सपेक्टिव में होगा. ठीक. देखिए, ब्लंडर्स क्या. पहला ब्लंडर ये है, अगर आप कहते हैं ना ब्लंडर, कि स्टेटस को नहीं मानना किसी कीमत पे भी. मिसाल के तौर पे अभी एक मरहला ऐसा आया फैटिफ कवानीन के हवाले से, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा, अब पता नहीं मुझे, मैं को पूछ के तो नहीं ना बात कर रहा, इसलिए पता नहीं किसको पसंद आएगी किसको ना पसंद आएगी. उन्होंने कहा कि जो मेरा एजेंडा है 22 साल से, एहतसाब, अकाउंटेबिलिटी, वॉच डॉग, इकॉनमी दुरुस्त करने का तरीका, उससे मैं पीछे नहीं हटूंगा और ना ही हम पीछे हटेंगे बतौर पार्टी. गवर्नमेंट आए जाए उसकी मुझे कोई परवाह नहीं है. पहला ब्लंडर जिसको लोग कहते हैं ना कि वो बहुत सख्त तबीयत के मालिक हैं. आपको याद है कि यहाँ लोग, ये भी खबरें थी कि जी फरमाइश हुई तो फलानी जगह फलाने का हमला हो गया. जब इमरान खान की बारी आई तो पहले महीने में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक ट्वीट किया था हमारे खिलाफ. वो रूटीन वाला था, बिजनेस एज यूजुअल, और आगे एक अनयूजुअल, अब मैं दूसरे पे आ गया हूँ ब्लंडर पे. आदमी ऐसा बैठा हुआ था जिसको आप कहते हैं कि बहुत सख्त पश्तून है, और पश्तून तो सारे ही सख्त होते हैं, इसलिए कि वो अपने उसूल पे खड़े रहते हैं, वो आज़ादी के लिए खड़े रहते हैं. जो खुशामदी इस काबीना में पश्तून वज़ीर है, उन्होंने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया. आपके दोस्त हैं, आप कह सकते हैं, मैं नहीं कहूँगा. जी. अच्छा, नहीं, उनमें से जो सबसे, जिसको आप कहेंगे ना कमज़ोर, वो भी सबसे तगड़ी बात करता है काबीना, इसीलिए 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे चलती है, बड़ी डिबेट करता है. ठीक. उम्मीद है यू गॉट माई पॉइंट. अच्छा, मैं आप दूसरा ये ब्लंडर था कि वहाँ भी उन्होंने उनको कहा
کہ کسی قیمت کے اوپر بھی پاکستان سے یہ نہیں کہا جا سکتا ہم نے کچھ نہیں کیا، آپ سے ہم نے کوئی پیسے نہیں لیے، آپ راہداری کے پیسے بھی ابھی تک آپ نے ہمیں پورے نہیں دیے۔ چوتھی بات یہ کہی کہ آپ کو ہماری قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، ہماری مسلح افواج کی اور پاکستان کی قوم کی اور پاکستان کے جو لا انفورسز ہیں ان کی قربانیوں کو۔ ٹویٹ کا جواب ٹویٹ میں دیا، یہاں کوئی سوچ نہیں سکتا، چٹوں کا زمانہ چلتا رہا نا یہاں۔ تیسری جو غلطی ہے وہ یہ ہے کہ ایک دور وہ تھا جب مودی کا کوئی نام نہیں لے سکتا تھا، فارن سیکریٹری نے کہہ دیا اس دور کی، جو کلبھوشن کا کوئی نام نہیں لے سکتا تھا، اس نے جو کیا وہ خود بتا رہا ہے، اس کے باوجود نام نہیں لیتا تھا۔ پٹھان کوٹ پہ حملہ ہو گیا اور پرچہ ہم نے گجرانوالے میں سی ٹی ڈی نے درج کر لیا۔ نہیں، یہی تو بابر رحمان صاحب آپ کا کمال ہے نا کہ دیکھیں میں نے غلطیوں کا پوچھا تھا، میں غلطی بتا رہا ہوں نہیں پورا کرنے آپ نے ان کو بھی یہ بھی تھی ان کے کارنامے بیان کر دیے، لیکن جو آپ نے بیان کیے کارنامے، مجھے اتنا ٹائم تو آپ دیں گے نا جی جی جتنا آپ میجر احمد صاحب کو دیتے ہیں جو آپ جی جی تو میرے وہ بڑے ہیں، آپ میرے چھوٹے ہیں، دونوں جگہ، ایک جگہ مجھے ایک طرح کا احترام پیار ہے، دوسری جگہ دوسری طرح کا احترام پیار ہے۔ میں تیسری جو بات کر رہا تھا، ایک ایسا آدمی آیا جس نے 7.5 منٹ کی تقریر کی، اس کا نام ہے آپ کا پرائم منسٹر، اور اس نے کہا کہ مودی پاکستان کے حملے کی غلطی نہ کرنا ہمارے اوپر، اگر تم حملہ کرو گے تو ہم سوچیں گے نہیں، ہم اس کا جواب دیں گے۔ آپ کو یاد ہے وہ رات کو گئے، ہم دن کو گئے، وہ جس کو کہتے ہیں پنجابی میں شب شبا اور اردو میں تماشا کرنے آئے تھے، تماشا بن کے یہاں سے نکلے۔ تو وہ جن باتوں پہ کمیٹڈ ہے وہاں پہ، میں غلطی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو سکہ رائج الوقت سیاست کا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ اٹس اے گیم آف کمپرومائزز، اس نے کچھ چیزیں ایسی رکھی ہیں جس پہ وہ کمپرومائز نہیں کرتا، اس کو لوگ غلطی کہتے ہیں۔ اچھا، آپ نے دینی علم اپنی جگہ پہ آپ نے پروگرام کا آغاز بھی کیا ایک حدیث مبارکہ سنا کے، آپ نے جو کارنامہ پہلا بیان کیا احتساب، اب دین کی روح سے یا ریاست مدینہ میں احتساب حکمران سے شروع ہوتا اور نیچے عام آدمی تک جاتا ہے۔ یہ جو احتساب ہے وہ اپوزیشن سے شروع ہوتی اور حکومت پہ آ کے وہ رک جاتا ہے، اور پھر آپ خود جس طرح نواز شریف اس کے خالق تھے تو آپ ساری زندگی اسی احتساب کے مخالف رہے، جو سٹرکچر ہے، جو نظام ہے، اب آپ اس کو کارنامہ کیسے قرار دے رہے؟ اچھا دیکھیے، سوال بہت اچھا ہے، میں اس کا جواب دینا چاہوں گا، بلکہ مجھے کافی دنوں سے، میں ٹی وی پہ کم ہی جاتا ہوں، مجھے موقع نہیں ملتا، دوسرے کاموں سے فرصت نہیں ملتی، لوگ ناراض ہوتے ہیں کیوں نہیں آتے۔ دیکھیے اس کا جواب بڑا آسان ہے۔ جو عمران خان کے وزیر اعظم ہونے کے بعد ان کو ایک نوٹس آ گیا، وزیر اعظم یعنی he was already in the making، احتساب والوں نے کہا پشاور آ جائیں، وکیل بھی جا سکتا تھا نا، لوگ مکر جاتے ہیں، بڑے بڑے اداروں کے 3 آدمی، ہم نے نہیں کہا، میں ساتھ گیا، اور آپ کا ایک دوست گاڑی چلا رہا تھا، میں دکھا رہا تھا BRT ان دنوں بڑی گفتگو ہو رہی تھی، نہیں بن رہی، تو وہ دکھا رہا تھا یہ ادھر سے ہم نے ایکسٹینڈ کر دی، یہ آلٹرنیٹ روڈ بنا دی فلاں، اور ایک چوتھے صاحب بھی تھے وہ وفاقی وزیر ہیں۔ تو پہلے لمحے میں یہ فیصلہ کیا ہم نے کہ ہم احتساب کے سامنے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نہ پیش ہوں، ہم گئے۔ اس سے پہلے تھوڑا سا چلے جاتے ہیں جب اپوزیشن عمران خان کی تھی، میں 2013 سے میں نے جو ہی ان کے خلاف، ایک فارمر چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہوئے، انہوں نے مقدمہ فائل کیا تو میں ان کا وکیل ہو گیا، تو پھر میں کھڑا ہو گیا ان کے ساتھ۔ ٹھیک، اس سے پہلے بھی 1 سال تک سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو سوال پوچھا، کسی نے کوئی شکن دیکھی، کسی نے کوئی انکار، استنکار، کوئی استکبار، کوئی غرور کسی جگہ پہ کوئی دیکھا نہ۔ نہیں، ایک تو نمائشی پیش ہونا ہوتا ہے نا، دوسرا ابھی دیکھیں کہ آپ کا خود بھی تھا اپنا کیس بھی کہ حکومت والے ریفرنس کے سٹیج پہ بھی گرفتار نہیں ہوتے، اور اپوزیشن والے کوئی انکوائری کی سٹیج پہ، کوئی انویسٹیگیشن کی سٹیج پہ، اب یہ نئی روایت میر شکیل کی قائم کر لی کہ کمپلینٹ کے سٹیج پہ، مثلا اب کمپلینٹ بزدار صاحب کا بھی ہے، کمپلینٹ ان کا بھی ہے، بزدار صاحب باہر پھر رہے ہیں، تو یہ سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے؟ جو ان کی میر شکیل الرحمان صاحب کی بات ہے، اس میں 2 موقف ہیں، ایک موقف پروسیکیوشن کا ہے
जो अभी तक कोर्ट में नहीं गया, एक मौक़िफ़ उनका अपना है, इसलिए उसके ऊपर कोई जजमेंट देना किसी साइड का केस प्रेजुडिस हो जाएगा। एक दूसरा जो आप कह रहे हैं ना कि वो नुमाइशी, ये नुमाइशी था कि आप बताइए, और फिर रऊफ़ क्लासा साहब जैसे आज़ाद ख्याल सहाफ़त में और सच के अलमबरदार अंसार अब्बासी साहब मेरे गिराई, दोनों ने बैठ के कहा कि ये पैसे कहाँ से आए थे। उनको कहा गया कि रजिस्ट्री में कम लिखवाएं, इमरान खान ने इनकार कर दिया लिखवाने से। जो सवाल पूछा गया, उन्होंने जो साबका बीवी थी उनको भी शाबाश देनी चाहिए, हैट्स ऑफ टू जमाइमा खान हु स्टूड लाइक अ रॉक विद इमरान खान। तो उन्होंने कहा जी ये वो सारे सबूत उन्होंने दिए। वो कौन सा सबूत था, और उसी की बुनियाद के ऊपर उनको सादिक और अमीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिक्लेयर किया। फिर मेरे आपने एक पहलू, सादिक और अमीन मुझे उस एक ज़ात के सिवा कोई और हो सकता है? आई विल नॉट स्पीक। नहीं देखे ना, उस ज़ात के हम कहते हैं इधर पोठवार में खाक पाए रसूल का हम एक ज़र्रा है ना, और वो हसन निसार साहब ने कहा था कि तेरे होते जन्म लिया होता, कोई मुझसा ना दूसरा होता। हाँ। और खाक होता मैं तेरे कदमों की, और तेरे दर से लिपट गया होता। तो इसलिए हम उस हवाले से कहते हैं कि उस और एक चीफ जस्टिस के बारे में इफ्तिखार चौधरी साहब के बारे में आपकी एक राय थी, और साकिब निसार साहब की जो क्रेडिबिलिटी, जिस तरीके से वो अपने दायरे से निकले, बाबा रहमत डैम फंड्स, और उसकी तो उनकी राय को इतनी अहमियत दी जा सकती? अच्छा नहीं, जजमेंट है कोर्ट की, और कोर्ट की जो जजमेंट है उसकी सैंक्टिटी का ये आलम है कि irrespective of what is the opinion of somebody or some party or some political analyst about a certain judgment, उस पे आप fair comment तो दे सकते हैं। मैं चूँकि I'm a senior advocate for the 4 decades now, इसलिए I owe responsibility to the courts as well, इसलिए मैं तो कोई किसी सब जुडिस मसले पे बात नहीं करता। अच्छा, ये चेयरमैन ने ये बड़ा ज़रूरी है। जजमेंट्स के बारे में जो जिस फैसले के ज़रिए से सुप्रीम कोर्ट ने इंडोर्स किया हुआ है इसको, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट्स के बारे में जिस फैसले के ज़रिए से अब्दुल हमीद डोगर साहब को हटाया था, उसमें कहा कि ये कभी भी ये चीफ जस्टिस नहीं थे पाकिस्तान के, यही है ना, लेकिन उसमें कहा कि इनके फैसले बरकरार रहेंगे। इसको कहते हैं इंट्रेंचमेंट ऑफ जुडिशल प्रिंसिपल्स एंड द जजमेंट्स एंड द लॉ डिक्लेयर्ड। एक, अब आप एहतिसाब का सवाल कर रहे थे, वो कर लीजिए। नहीं, मैं एहतिसाब से पहले तो ये भी, तो फिर वही अहमियत हमें जस्टिस बाक़िर और जस्टिस फायज़ ईसा के कमेंट्स को भी देना। जो भी जजमेंट आएगी उनकी, वो नाम से कोई गरज नहीं होती, इसलिए कि अदालत की जजमेंट होती है, लोग आते जाते रहते हैं। जो भी जजमेंट आएगी दैट इज़ ओनली असेलेबल, फेयर कमेंट पब्लिक में किया जा सकता है, फेयर कमेंट दैट इज़ ओनली असेलेबल अंडर द लॉ और द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, हम जो लिखते हैं ना, जब फैसले, हमने बहुत सारे इदारों के बड़ों के केस लड़ते हैं, छोटों के केस लड़ते हैं, तो हम लिखते हैं द जजमेंट और द ऑर्डर इज टोटली इलीगल। अच्छा, आपके साथ चूँकि बात तवील हो जाती है, कई और अहम मौज़ूआत पे भी, नवाज़ शरीफ साहब के केस पे भी बात करनी है, पॉलिसी पे भी बात करनी है, पाक इंडिया ताल्लुकात पे भी बात करनी है, लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। एक बार फिर खुशामदीद आपको जरगे में। आज के जरगे में हमारे साथ हैं जनाब डॉक्टर ज़हीरुद्दीन बाबरावान साहब। बाबरावान साहब, नवाज़ शरीफ को वापस लाना चाहती है हुकूमत सीरियसली? मैं तो तवक्को कर रहा था आप पूछेंगे, वो आएंगे, और फिर मैं कहूँगा कोई ख़बर ही सुना देंगे कब आएंगे, कोई तारीख़ दे दें हमें, कोई कौम को उम्मीद दे दें। इसलिए कि उनका क्लेम है, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं, कि इस मुल्क को सबसे शदीद उनकी ज़रूरत है। दिस इज़ व्हाट ही क्लेम्स। उनकी पार्टी का भी यही क्लेम है कि तो ज़रूरत कब होती है, दोस्तों की ज़रूरत कब पड़ती है? जब मुश्किल वक्त में। तो मुल्क पे कहते हैं उनके मुकाल बहुत मुश्किल वक्त आ गया है, तो वो फिर क्यों बाहर बैठे हुए? पहला तो ये है कि उनको, वो बीमार है ना, उस पर भी मैं आ जाता हूँ, मैग्नेनिमिटी, फराख दिली के साथ वापस आएँ। दूसरा ये है कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान की जो खिदमत उन्होंने की है वो पाकिस्तान की तारीख़ में दूसरा कोई हुक्मरान नहीं कर। मैं अगर इसको फ़र्ज़ी तौर पे सच मान के ये कहूँ कि 20 करोड़ लोग इलाज कहाँ से कराते हैं साफ़ी साहब, साफ़ी तहसील के और मेरी कौठा तहसील के गरीब लोग कहाँ से इलाज कराते हैं? जिन अस्पतालों से 20 करोड़ लोगों को अल्लाह ने ज़िंदा रखा हुआ है, वो कोई 2 ख़ानदान ऐसे आ गए हैं कि जिनके लिए वो अस्पताल सारे नाकिस हो गए। तो इसलिए ये कॉन्ट्रडिक्शन इन टर्म्स है। दूसरा ये कि क्या उनको वापस लाने के लिए एक नई सूरत हाल पैदा हुई है अब,
तब पैदा हुई जब उनके खिलाफ एक नया रेफरेंस फाइल हुआ। उस रेफरेंस में उन्होंने पेश होने से अभी तक इनकार किया, वो पाकिस्तान वापस नहीं तशरीफ़ लाए। जो बेल थी वो पिछले रेफरेंस में जिसमें उनको कन्विक्शन हुई वो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की बेल है। इट इज़ नॉट अ बेल। लेकिन वो बीमार जो है, अब आ जाएं बीमार पे। मौलाना से गुफ्तगू हुई फजल रहमान साहब से। हाँ, वो कहते हैं ना, फजल रहमान खलील साहब हमारे दोस्त नहीं, मौलाना फजल रहमान जी UIF के सरबराह से उनकी बातचीत हुई है ना। और भी लोगों से, मुझे लाहौर के किसी दोस्त ने 2 दिन पहले बताया आपके शोबे का बहुत बड़ा आदमी है, उन्होंने कहा जी फलाने से भी हुई है, फलाने, मैं अब नाम नहीं देना चाहता, उनका अपना काम है, तरदीद करें या प्राइवेट कम्युनिकेशन है उनका। तो वो सियासत जो कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि मौलाना साहब आप डट जाइए, हम आपको फिर एक और रिलीफ के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, और आप जो क्राउड है वो जरा हमें रेंट पे दे दें। गुफ्तगू करना इस बात की तो अलामत नहीं है कि वो बंदा बीमार नहीं है। सियासत करना इस बात की अलामत है कि वो सेहतमंद हैं। दूसरा ये है कि जो शाते आपको नजर, सेहतमंद आदमी क्या निशानी है? अभी हमारे दोस्त जो बिजेंजे साहब, वो कैंसर के इतने शदीद मरीज थे लेकिन ज़िंदगी के आखिरी दिन तक सियासत करते वो तो नॉन बीमारी थी ना, यहाँ बीमारी क्या है? तो इस बीमारी के बारे में तो हमें आपके वज़ीर आज़म ने बताया था, आपके वज़ीर सेहत बता रही थी, आपके वज़रा बता रहे थे। नहीं, वज़ीर आज़म के अलावा आप बात कीजिए, उन्होंने कभी नहीं कहा कि वो बीमार हैं। इत्तलात उन्होंने ज़रूर कही। उनका ये रिकॉर्ड पे है कि मैंने डॉक्टर फैसल से चेक करवाया, जो अभी वज़ीर सेहत भी है ना, फर्स्ट हैंड नॉलेज नहीं है, और वो कह रहे हैं कि जी वो उनकी हालत क्रिटिकल है। हम दोनों एक ही बात कह रहे हैं। उनको भी उतना ही पता था जितना मुझे या आपको पता था। डॉक्टर फैसल साहब ने जो रिपोर्ट्स देखी, उनके पास गए, बल्कि एक और सियासी शख्सियत प्राइम मिनिस्टर को मिलने तशरीफ़ लाई, 4-5 लोग थे, उनमें मैं भी था। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब के ऊपर सिर्फ कपड़े, अंदर सारी सिरे से बीमारियां हैं, यानी यहाँ तक लोग गुफ्तगू करते थे। उसके बाद एक अदालत में गई पिटीशन यहाँ इस्लामाबाद में, इंतहाई मोहतरम फाजिल चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि गवर्नमेंट क्या गारंटी दे सकती है। अच्छा, फिर लाहौर में चली गई, इंतहाई मोहतरम फाजिल बेंच ने, डिवीज़न बेंच, उन्होंने कहा कि अगर उनको हो गया तो कौन ज़िम्मेदार है, तो फिर क्या हम इसका इंतज़ार करते? अगर उनकी बात सच्ची होती, 9 महीने गुजरने के बाद अगर वो लंदन में मुतवातर मटर गश्त, इसको कहते हैं, वॉक इंग्लिश में कहते हैं, करते हुए नज़र आते हैं, तो इसका मतलब है कि ही इज़ केपेबल ऑफ रिटर्निंग बैक। लेकिन उनसे ज़्यादा तो जहांगीर तरीन साहब ज़्यादा सेहतमंद है, तो जहांगीर तरीन साहब को भी वापस बुला रहे हैं। नहीं, जिस दिन किसी इदारे में उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, अभी तो उनके खिलाफ एक रिपोर्ट आई थी शुगर केस में, उसके बाद उस रिपोर्ट पे एक इंटरम ऑर्डर टाइप की जजमेंट एक आई है, जो वो तो पूरी है, इंटरम ऑर्डर लेने की कोशिश की गई, फिर सिंध हाई कोर्ट में चला गया मामला, वहाँ से एक जजमेंट आ गई है। गवर्नमेंट का इरादा है कि वो उसके खिलाफ अपील की जाएगी। तो किसी ने भी उनको ना सहूलतकारी की, ना वो किसी लीगल प्रोसेस से फरार हुए हैं जो आप जारी नहीं समझते प्राइम मिनिस्टर ने थोड़ी सी उनके साथ बेवफाई की? नहीं, देखिए, जो आपने पहले कहा था ना, इमरान खान की गलतियां बताएं, उन गलतियों में से 3 में से मैंने जो बताई थी, आपने कहा था ये तो उनका दिफा हो गया। अब आप उनकी गलती की निशानदेही वहीं आके कर रहे हैं जहां आपका बड़ा भाई कह रहा था। मैंने कहा था कि वो किसी मामले में भी, देखिए ना, जो 10 साल में एक हुक्मरान ऐसे आए दुनिया की तारीख में जिन्होंने 22 लाख मुरब्बा मील पे अपनी सल्तनत बना दी, जिन्होंने 2 सुपर पावर्स पर्शिया और रोमन एम्पायर को नहीं, तो पहले इमरान खान साहब को जहांगीर तरीन के मामला का इल्म नहीं था। एक जुमला और शिकस्त दे दी। कैसे दी? जिस दिन वो दाखिल हो रहे हैं, फातेह अल-कुद्स सैयदना उम्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उम्र फारूक रज़ी अल्लाह अन्हो, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, जिस दिन वो दाखिल हो रहे हैं तो वो एक ऊंट पे गए। मेरा तो इंतहाई मुअद्दबाना तज्ज़िया ये है कि देखें, पहले जहांगीर तरीन को फारिग करने का फैसला हुआ था। मैं लम्हा समझ के इजाज़त दें जुमला कहने की मुझे, वो ये है कि जनाब उन्होंने पहले एहतसाब के अंदर अपने आप को बरी करवाया कि कुर्ता कैसे बनाए। हाँ, तो ये कोर्ट से सादिक और अमीन बनने के बाद जो आदमी आया, उससे कोई उम्मीद रखे किसी दोस्त को ये कहेगा कि आप बैठे रहें, आप पे इल्ज़ाम आ गया। लेकिन इधर 10 साल उनसे पूछा जा रहा है कि पार्टी फंडिंग का कहाँ से आई। वो उनको जो है आप जैसे लोगों को इस्तेमाल करके उसको खींच रहे हैं। नहीं, हम जैसे हिसाब देने को तैयार नहीं। में हमें कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। नहीं, ये नहीं मतलब आपकी खिदमत, आपकी वकालत में उसकी बात वो तो फिर
بہت سارے لوگ وکیلوں کے پاس آتے ہیں, ہم تھوڑا ہی بتاتے ہیں کون کون آتا ہے کون تو نہیں کیوں آتا. حساب نہیں دے رہے؟ سنیے, جو میں آپ کو متعلقہ بات جو میں کہہ سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو اس وقت پارٹی فنڈنگ ہے اس میں کیس کیا ہے. یہ تو اچھا ہوا آپ نے مجھ سے سوال کر لیا. لا میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی پارٹی ممنوع فنڈنگ لے گی تو وہ فنڈنگ ضبط ہو جائے گی. اس میں اور کیا ہونا ہے؟ سزائے موت 302 ہے. اور وہ ایک پارٹی پہ نہیں ہے, وہ ملٹیپل پارٹیز ہیں, اور وہ یہ 3 بڑی پارٹیاں بھی نہیں ہیں, ان سے زیادہ پارٹیوں کے خلاف اسی طرح کے معاملات چل رہے ہیں. تو اس میں عمران خان کہاں سے آ گیا؟ پاکستان تحریک انصاف از ڈیفینڈنگ اٹسیلف. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں میری تو اپنی تحقیق یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کو پہلے زلفی بخاری وغیرہ کے کہنے پہ فارغ کرنے کا فیصلہ ہوا, اس لیے پھر کمیشن بنانے کی اجازت دی گئی. جہانگیر ترین صاحب کے معاملات کا ہم تو سالوں سے لکھتے رہے, سب خان صاحب کو بھی پتہ تھا. یہ اصول پھر اعظم سواتی اور زلفی بخاری پہ وہ کیوں اپلائی نہیں کرتے؟ اچھا دیکھیے, دو چیزیں میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ جتنی انفارمیشن جو دوست بھی لیک کرتے ہیں وہ اس میں اینگل ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی کیبنٹ کی بات باہر نہیں آنی چاہیے, لیکن آتی ہے, ہمیشہ آتی رہی ہے. اور پھر پوچھنے والے بھی ہیں جو سہولت کاری مانگتے ہیں, ان کا اپنا بزنس ہے, وہ بھی چلانا ہے انہوں نے. جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارے فیصلے کابینہ نے کیے. کوئی 2 لوگوں نے, کوئی 1.5 لوگوں نے, کوئی کسی کی ایک کی وہاں نہیں چل سکتی. اگر کوئی غلط ایکشن بھی کوئی انڈیویجول منسٹر بھی کرتا ہے نا, بڑی تلخ بحثیں ہوتی ہیں وہاں. انڈیویجول ایکشن مثال کے طور پہ آئل پرائسز, مثال کے طور پہ ایکسیسو بلنگ, مثال کے طور پہ آٹے کی قلت, مثال کے طور پہ جو یہ وہ تھی کیا نام ہے چینی, اس کو افغانستان بھیجنا. جی جتنے بڑے مافیاز اس میں انوالو تھے وہ سارے کے سارے کسی, آپ کو پتہ ہے نا ہر وزارت کا وزیر وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. ہاں, خسرو بختیار ابھی بھی بیٹھا ہوا ہے. ہر وزارت کا وزیر وہاں بیٹھا ہوا ہے نا. ہر وزیر وہ بیٹھے گا وہاں جس کے خلاف ریفرنس فائل نہیں ہوتا یا جس کے خلاف مقدمہ نہیں ہوتا. جب ہوتا ہے تو علیم خان بھی استعفیٰ دیتا ہے, جب ہوتا ہے تو اب خسرو بختیار کے خلاف کیوں کارروائی نہیں ہوئی؟ پرائم منسٹر کی جو نشست کے اوپر ایم پی اے والا وزیر ہے نا ہمارا دوست, وہ بھی استعفیٰ دیتا ہے. نہیں, خسرو بختیار کیوں نہیں دیتا؟ اب اس پہ دیکھیں نا, اگر یہ اس طرح کا سوال ہے جس طرح وہ, یعنی جہانگیر ترین کو تو کڈے لائن لگا دیا گیا میرے خیال میں, اور بیچارہ گرفتاری کی خوف بات سے کر سکتا تھا وہ بھی زیادہ کر دی میں نے. لیکن جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ کسی کی خواہشوں پہ تو نہیں نا گرفتاری. جس مثال کے طور پہ لوگ کہتے ہیں عمران خان استعفیٰ کیوں نہیں دے دیتے. ہاں چلے ایک اور, آپ زرداری صاحب کے جو مقدمات ہے یا نیب, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, انصاف ہو رہا ہے. ماضی میں آپ ان کئی کیسز میں ان کے وکیل بھی رہے, یہ تو خیر نئے کیسز ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں زرداری صاحب کے ساتھ نیب انصاف کر رہا ہے؟ دیکھیں, جو نواز شریف صاحب کے خلاف جتنے مقدمات بنے وہ شروع ہوئے مثال کے طور پہ فاروقی صاحبان اور شرمیلا صاحبہ خلاف. میں اس پوری فیملی کا میں وکیل تھا, دونوں بھائیوں کا بھی میں وکیل تھا. دے ور آل پولیٹیکل, اسی لیے انہوں نے اپنا پولیٹیکل آدمی وہاں پہ بٹھایا تھا. لیکن اب جو مقدمے ہیں وہ لڑنا ان کا حق ہے, ان کے وکیلوں کا حق ہے. میں اب کسی سے بریف چھیننے کے موڈ میں کوئی گفتگو نہیں اس پہ کر سکتا کہ میں ان کو کوئی ڈیفنس بتاؤں, میں ان کو کوئی طریقہ بتاؤں, اس لیے میرا اتنا کامنٹ کافی ہے. اچھا, ایک چونکہ آپ میڈیا پہ بہت کم آتے ہیں, بہت عرصے بعد آئے ہیں, تو ایک سوال اکثر ذہنوں میں گزر رہا ہے. آپ زرداری صاحب کے بھی رائٹ ہینڈ تھے اور اللہ نے آپ کو صلاحیتیں دی ہوئی ہیں. اب عمران خان صاحب کے رائٹ ہینڈ ہیں. اس وقت آپ کے خان صاحب کے بارے میں بڑے سخت نظریات تھے, تو زرداری صاحب سے آپ مایوس اور عمران خان صاحب سے متاثر کس سٹیج پہ ہوئے؟ دیکھیں, 2 باتیں. پہلے تو یہ ہے کہ میں جو میرے پہلے کیس میں نے کیے وہ بی بی کے کیے, ہاں, آصف صاحب کے بعد میں کیے. اور میرے پاس جو کیس آئے وہ اسی دور کے تھے, اور وہ سارے کیس لڑ کے ان میں پہلی بیل مثلاً میرے ذریعے ہوئی, پہلی ایکوٹل میرے ذریعے ہوئی. وہ کیسز چونکہ ایک پولیٹیکل وینڈیٹا تھا سامنے. اب تو یہ ہے کہ الزامات ہیں 2 طرح کے. ایک الزامات یہ ہیں کہ یہ اکاؤنٹ ہے, اس میں سے اے کے نام پہ کھلا ہوا ہے, بی کے اکاؤنٹ میں پیسے گئے ہیں, اس کا سوال کا جواب آپ دے دیں. یہ دونوں طرف یہی ہے. پھر ایک اور یہ ہے کہ مسٹر ایکس ہے, اس نے اے اور بی دونوں کو پیسے دیے. اب میں کرداروں کو فرضی رکھ کے بات کر رہا ہوں. یہ تو سوال ایسے سادہ ہیں کہ جن کے جواب دے کے وہ ثابت کر سکتے ہیں جو بھی دینا چاہے. مثال کے تو شہباز شریف صاحب کے حوالے سے بھی یہی سوال ہے.
مثال کے طور پہ حمزہ شہباز صاحب کے حوالے سے بھی یہی سوال ہے, مثال کے طور پہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی یہی سوال ہے. مثلاً آپ نے بتایا کہ نواز شریف صاحب ابھی تک بیمار ہیں. آپ جیسا آدمی کہے تو مجھے یقین ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ شاید ابھی تک بیمار ہیں. تو مجھے یہ بتائیے, مجھے پہلے بھی تو پتہ نہیں تھا, میں تو وہ وزیر صحت کا سن کے وہ کہتی تھی تو ہم نے بھی مان لیا بیمار ہے. اس سے آسان کون سا بندہ آپ کو ملے گا جو مان رہا ہے. میں کہتا ہوں فرض کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں نا چلو میں فرض کرتا ہوں مجھے تم سے محبت ہے. جو فرض کر لیا کہ وہ بیمار ہیں, اگر وہ بیمار ہیں تو اتنا تو آپ کو فون کر کے وہ بتا سکتے ہیں نا کہ یہ گھر کس کا ہے جس میں وہ رہ رہے ہیں. پاکستان میں انہوں نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں ہے. ایک بیٹے نے کہا ہم نے کرائے پہ لیا ہوا ہے, بیٹی کہتی ہے پاکستان سے باہر میری جائیداد نہیں ہے, دوسرا بیٹا کہتا ہے میں انگریز ہوں. سوالات بہت ہیں اور وقت بہت کم ہے, تو ایک مختصر سی بریک اور اس کے بعد ذرا ترمیم اور کئی اور اہم موضوعات پہ بات کرنی ہے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. ہمارے ساتھ ہیں جناب ڈاکٹر بابر اعوان صاحب, اور وقت چونکہ کم ہے اس لیے میں بریفلی 18ویں آئینی ترمیم کی تیاری میں آپ جیسے لوگوں کا بھی انپٹ تھا, بڑا کارنامہ, آپ لا منسٹر تھے. اب اس طرح لگتا ہے کہ یہ حکومت کئی حوالوں سے اس کو ایک مصیبت سمجھتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں 18ویں آئینی ترمیم میں تبدیلی ہونی چاہیے کہ نہیں؟ دیکھیں, پہلے تو یہ کہ 18ویں آئینی ترمیم کے دو حصے ہیں. ایک حصے وہ جن میں مختلف الٹرا کانسٹیٹیوشنل ڈسپنسیشن آئیں. مثال کے طور پہ جنرل ضیاء صاحب سے شروع ہوئی, مشرف صاحب آ گئے, اور وہ ڈسپنسیشن جتنی تھی اس کو ایک نام آ گیا آئین میں, وہ نکالا. ٹھیک. اس کا دوسرا حصہ یہ تھا جس میں پروونشل اٹانومی کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی گئی. وہ حصہ ایسا تھا جس کے اوپر وہ خود اس وقت تقریباً 38 آئینی ترمیم کے بل قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر پڑے ہوئے ہیں. 48 لوگ, ان میں سے اپوزیشن کے بھی بڑے نام ہیں, سینٹ کے بھی اپوزیشن کے بھی بڑے نام ہیں, اور نیشنل اسمبلی میں سے بھی اپوزیشن کے بڑے نام ہیں. کن پارٹیوں کے؟ دونوں بڑی پارٹیوں کے. تو ابھی تو آپ کے ہاتھ میں معاملہ ہے, تو آپ لوگ کیا ترمیم کرنا چاہتے ہیں, کب کرنا چاہتے ہیں؟ اس پہ گفتگو ابھی نہیں شروع ہوئی, کو فارمل جب ہوگی تو آئی کین شیئر اٹ ود یو. لیکن خیال یہ ہے کہ کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ جا کے نظام نہیں چلتا. مثال کے طور پہ آپ نے ایک سابق چیف جسٹس صاحب کا نام لیا تھا, ان کے دور میں کراچی قتل عام آپ کو یاد ہے, انہوں نے سو موٹو نوٹس, وہ 22 والا تو نوٹس کبھی نہیں ہوا تھا, یا ہوا تھا تو اس کا کوئی نتیجہ مجھے نہیں پتا کیا نکلا. لیکن یہ جب نوٹس لیا گیا تو میں وفاق پاکستان کا, میں نے لا منسٹری سے استعفیٰ دیا ہوا تھا, مجھ سے وفاق نے ریکویسٹ کی, آئی ایکسیپٹڈ دی بریف اینڈ آئی اپیئرڈ آن بہاف آف دی فیڈرل گورنمنٹ. تو اس وقت یہ سوال اٹھ گیا تھا کہ کراچی چونکہ اس کا کوئی والی وارث نہیں رہا, تو کیا وفاق یہاں پہ کوئی ایکشن کرے, کیا وفاق کو کہا جائے کہ یہاں گورنر راج لگا. بہت سارے سوال اٹھے, لوگوں نے سوال اٹھائے اور پٹیشنیں کو 20 کے قریب ہو گئے. پولیٹیکل پارٹیز انکلوڈنگ جماعت اسلامی سارے وہ وہاں آ کے کھڑے ہو گئے. سوال یہ ہے کہ آئین میں آرٹیکل ہیں دو, 1 is 238, 2 is 239, دونوں میں لکھا ہوا ہے کہ آئین میں آپ ترمیم کر سکتے ہیں. پہلی 7 ترمیمیں آئین کی خالق اسمبلی میں بھٹو صاحب ان کے دور میں ہوئی. اچھا, یہ آپ کے پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ اپوزیشن مجھ سے ٹرپل+ این آر او مانگتی ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ 3 پہلے میں گنتا ہوں, پھر پلس بتا دیتا ہوں. پہلا تھا جو مشرف سے کیا گیا, لوگوں نے کیا, 2 دفعہ ہوا, کچھ باہر گئے کچھ اندر آئے. دوسرا تھا این آر او جو ابھی ہوا, اور تیسرا این آر او یہ ہے کہ لکھ کے دیا 38 میں سے آپ 34 سیکشنز نکال دیں. اب سوال یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیلوں کے تالے کھولے جائیں, اس کا مطلب یہ ہوا, میں مثال کے طور پہ اب لیکن وہ بیل منڈے نہیں چڑھنی تھی, وہ نہیں چڑھی. پہلا سوال ان سے یہ پوچھیں کہ آپ کہتے ہیں اختیار عمران خان کے پاس نہیں ہے, تو لکھ کے کیوں عرضیاں بھیجتے ہو کہ ہمیں وہ تھے نا 3 این آر اوز میں نے گنوائے, یہ ٹرپل+ ہے. یہ عرضیاں تو وہاں بھیجی جائیں گی جدھر اختیار ہوتا ہے نا, تو نہ بھیجیں نا, کیوں بات کرتے ہیں پھر گورنمنٹ سے. ایک دوسرا یہ ہے کہ اگر ان کے خیال میں یہ الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے, اور سندھ کی حکومت الیکٹڈ ہے, پنجاب میں جہاں سے وہ جیتے ہیں وہ الیکٹڈ ہیں, جہاں سے پی ٹی آئی جیتی ہے وہ الیکٹڈ نہیں ہے, کے پی میں جو ہمیں ووٹ ملا وہ بھی لوگوں کی غلطی سے پڑ گیا, وہ بھی پہلے کہتے تھے کہ کبھی کے پی نے 2 دفعہ ووٹ ہی نہیں دیا. کل تو شہزاد اکبر نے کہہ بھی دیا کہ بھائی وہ فلاں محکمے سے پوچھیں. اب سنیے نا, اب سوال دوسرا جو میں چھوڑے جا رہا ہوں وہ یہ ہے
کہ نواز شریف صاحب کو لانے کے لیے سب سے پہلے تو قانون انٹرسٹڈ ہے، اور قانون کی کسٹوڈین کی حیثیت سے وفاقی حکومت عمران خان صاحب نے شہزاد اکبر صاحب کا آپ نے نام لیا، واز پریزیڈنٹ ان دیٹ میٹنگ، اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایم او ایس ہیں انٹیریئر کے، ان کو بھی ہدایت کی گئی ہے، باقی اداروں کو بھی کہا گیا ہے کہ عدالت کی طلبی پہ یقینی بنایا جائے کہ ملک میں نواز شریف صاحب آئیں۔ جو میں دوسرا سوال چھوڑنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا، تو عدالتوں نے مشرف کے بارے میں بھی بہت کچھ کہا، تو مشرف کو انارو دے دیا ہے آپ لوگوں نے؟ نہیں، مشرف کے وقت حکومت کس کی تھی؟ نہیں، وہ تو اس وقت جب گئے کس کی تھی؟ نون لیگ کی تھی۔ تو کبھی پوچھ لیجیے گا، ان سے بھی پوچھ لیجیے گا۔ لیکن یہ ابھی جو ریسنٹ این آر او جو حکومت ان کا وکیل بن گئی، وہ گئی ان کے دور میں، تو میں کیا جواب دے سکتا ہوں؟ میرے پاس اگر دوسرا سوال رہ جائے گا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ لندن میں وہ خوش گھومتے ہیں، پاکستان میں ان کا دل نہیں لگتا، لاہور کی لسیاں ان کو یاد نہیں آتی، وہاں کے وہ جو کافیز کے جتنے برانڈ کی میں ایڈورٹیزمنٹ جیو پہ نہیں کرنا چاہتا وہ پیتے ہیں۔ کسی سے یہ پوچھ کے بتا دیں جس گھر میں وہ سارے رہتے ہیں، وہ اس کے اس طرح مارے نا منہ پہ دے کے کہیں یہ ہیں وہ ذرائع اور وسائل اور یہ ہے مالک، یہ سوال پوچھ لیجیے گا کسی سے۔ ہاں، یہ سوال تو اگر کبھی سامنے بیٹھے، بدقسمتی سے ہم تو جب سے وہ جیل گئے ہیں اس کے بعد کبھی ان سے رابطہ ہی نہیں ہوا، مریم نواز بھی گھر میں بیٹھ گئی ہے، تو سامنے بیٹھیں گے تو سوال ایک آسان اس کا بتاؤں آپ کو، وکیلوں کا کام ہے نا بتانا، مولانا صاحب کے پاس بیٹھے ان کو کہ نمبر ملائیں اور آپ پکڑ لیں، سوال پوچھنے میں 30 سیکنڈ لگیں گے۔ اچھا، یہ مولانا صاحب سے کوئی میچ فکسنگ کرتے ہیں۔ لیکن ایک سوال جو آپ سے پوچھنے کا ہے، اگرچہ ٹائم بھی ہمارا ختم ہو گیا، وہ یہ کہ آپ مجھ سے وہ چیز مانگیں گے جس کا میرے پاس اختیار ہوگا۔ پہلے این آر او جب ہوا تھا، آپ اس وقت محترمہ کے قریبی لوگوں میں تھے، این آر او دینے کی صلاحیت کچھ اور لوگ رکھتے ہیں، تو جب اختیار کسی اور جگہ ہوتا ہے تو عمران خان سے کیوں مانگا جائے گا؟ دیکھیں، وہ اس دور میں اور اس دور میں ایک بنیادی فرق ہے۔ اس دور میں آئین وہ اوپر پڑا ہوا تھا چھت کے، اٹ واز ہیلڈ ان ابینس۔ اب ایک کانسٹیٹیوشنل ڈسپنسیشن ہے، الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے، الیکٹڈ اسمبلی ہے، الیکٹڈ سینٹ ہے۔ اگر کوئی رعایت دے سکتا ہے تو اس کے علاوہ کون دے سکتا ہے؟ لیکن اصل اختیار کہیں اور نہیں ہے۔ اصل اختیار آپ کہتے ہیں کہ میں کہوں کہ میں نے یہ آپ سے لینی ہے چائے، لیکن میں کہوں اصل اختیار تو اس چائے کا کسی اور جگہ ہے، سلیم صاحب آپ مجھے کب دیں، آپ تو نہیں دیں گے نا۔ تو پھر دو باتوں میں سے دونوں باتیں نہیں ہو سکتی، یا مانے کی الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، اس سے اپوزیشن گفتگو کرنا چاہتی ہے، کرتی رہی ہے، ٹرپل+ این آر او مانگتی ہے، اس کی وجوہات بتائیں، تو کل میں نے بھی ٹویٹ کیا تھا، رکھیں۔ میں نے کل ٹویٹ کیا تھا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں این آر او مانگتی ہے، لیکن اصل جگہ سے مانگ رہی ہے، اس جگہ سے جہاں سے عمران خان صاحب کو این آر او ملی ہوئی۔ اصل کی جگہ دو ہیں، ہاں، ایک تو ایمریٹس ہلز ہے، دوسرا مے فیئر ہے، وہاں دونوں سے نہیں ملنا۔ بہت شکریہ جناب ڈاکٹر بابر اعوان صاحب۔ ناظرین، جناب ڈاکٹر بابر اعوان صاحب کے ایک بار پھر شکریہ، اور اس توقع کے ساتھ کہ پروگرام سے متعلق اپنی رائے سے آپ ہمیں آگاہ کرتے رہیں گے۔ آج کے اس خصوصی جرگے سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔